کو عذاب کیسے ہوگا؟ اگر کسی کو دفناتے ہی نہیں ہے تو عذاب کیسے ہوگا؟ ہندو تو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں. اور یہ ہندوؤں میں جو کانسیپٹ آیا ہے جلانے کا، یہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ پہلے جو پیغمبر گزرے تھے ان سب نے اپنی قوموں کو قبر کے عذاب سے ڈرایا. تو جب پیغمبروں کی تعلیمات آہستہ آہستہ مسخ ہوتی چلی جاتی ہیں تو لوگ پھر اپنے نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں. کچھ تصور تو ہوتے ہیں پرانے، کچھ تعلیمات دماغوں میں ہوتی ہیں. ہندو قوم بھی یہ بات مانتی تھی کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، تو ہندوؤں نے اس کا آلٹرنیٹ کیا نکالا؟ جلا دو. اور جلا کے راکھ کو بکھیر دیتے ہیں وہ، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ راکھ اگر ایک جگہ رہی پوری باڈی ایک جگہ ہوگی، لہذا راکھ کو بکھیر دیا جائے. اپنے لحاظ سے وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے پیغمبر تو پہلے ہر قوموں میں گزرے ہیں نا، تو ان کی کچھ تعلیمات، ادھوری تعلیمات، کچھ نظریات، جیسے یہ جو گائے کی عبادت ہندوؤں میں ہے، گائے کی عبادت قرآن میں بھی تذکرہ ملتا ہے. بنی اسرائیل جس قوم میں تھے وہ گائے کو معبود سمجھا کرتے تھے. اللہ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، بکرے کا نہیں دیا، مرغی کا نہیں دیا. گائے کا کیوں دیا؟ تاکہ ان کے دلوں سے گائے کی عبادت کا تصور نکلے. اور بنی اسرائیل نے بھی گائے کو ذبح کرنے میں کتنے ہیل اور حجتوں سے کام لیا ہے. کیوں؟ کچھ دماغ میں تھا کہ کسی طرح گائے کے علاوہ کسی چیز کو ذبح کر دو، گائے کو نہ کرو. اگر کوئی ہندو اسلام قبول کرے، جس ہندو نے ساری زندگی گائے کے سامنے سجدہ کیا ہو، اور اسلام قبول کرتے ہی آپ اسے کہیں کہ گائے ذبح کر دو، تو تھوڑا سا اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کہے گا یار ساری زندگی عبادت کی، ایسا نہ ہو عذاب آ جائے. اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا تو صرف کلمہ شہادت کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جس مذہب سے اس کا تعلق ہے اس مذہب کے بنیادی عقیدوں کا نام لے کر اس پہ رد کرے گا کہ میں اس عقیدے کو غلط مانتا ہوں. اگر کوئی عیسائی اسلام قبول کرے تو صرف کلمہ شہادت نہیں پڑھوایا جائے گا اس کی زبان سے یہ نکلوایا جائے گا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مرادیں ماننے کو حرام اور کفر اور شرک سمجھتا ہوں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہندو جب اسلام قبول کرے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. ہندو کی زبان سے یہ کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندو سے یہ کہلوایا جائے گا کہ میں گائے کو ماں نہیں مانتا، میں گائے کو معبود نہیں مانتا، بلکہ میرے ہاتھ میں اگر کوئی ہندو اسلام قبول کرے میں سب سے پہلے گائے ذبح کرواؤں گا اس سے. یہ گائے ہے، اس کو ذبح کرو جا کے. کیونکہ باطل نظریات نکالنے کے لیے اس کے خلاف قربانی دینی پڑتی ہے. بات پھر بات سے بات نکلتی ہے، لیکن کہنے دو بھائی. یہ جو روحانی علاج والے ہوتے ہیں نا، بات چینل آ رہا ہے وہاں پر، لیکن کیا کریں، ان کی عقیدت دل سے نکالنا بھی بڑا مشکل کام ہے. ان کی عقیدت جو آج کل جنہوں نے یہ دھندے شروع کیے ہوئے ہیں. ایک صاحب نے روحانی پیر سے میرے بیانات سن کے بدک گئے. وہ روحانی پیر جو تھے نا، ان کے ٹوپی ڈرامے جو آج کل ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے تو اللہ کا ذکر کوئی نہیں کرتا. ہمارے جو بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، جو حقیقی اہل حق ہیں، وہ اللہ کا ذکر کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ کی محبت پیدا کروانے کے لیے. اور روحانی والے کرواتے ہیں آپ کے مسائل حل کروانے کے لیے. یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، بچی کی شادی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. تو ایسے ہی کسی روحانی بابا سے کسی کا تعلق تھا، میرے بیانات سن کے اس نے وہ تعلق ختم کر دیا. تو وہ جو روحانی عامل تھا نا، اس نے کہا میں تجھ پر اتنے منتر پڑھوں گا کہ تیرا نقصان ہو جائے گا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے. 24 گھنٹے کے اندر اندر ہوگا جو کچھ ہوگا. اب یہ بیچارہ تھوڑا سا گھبرا گیا. اس کا میرے پاس فون آیا کہ وہ اتنے، ان کے ہاتھ میں 10 لاکھ جنات ہیں ان کے قبضے میں. 10 لاکھ تو کیڑے مکوڑے نہیں رکھ سکتا آج کوئی، چیونٹیاں نہیں پال سکتا، جنات 10 لاکھ پالے گا، اور اس کو بوتل میں بند. کمال کی بات. یہ جن ہی کیا جو بوتل میں آ جائے میرے بھائی، یہ جن ہے جو بوتل میں آ گیا. تو ڈھکن لگا دیا اوپر سے، تو جو ہے ڈرامے باز کیا، بنیان سنگ سنگ کے ناپ کے. پہلے ناپی تھی اتنی بالش تھے، اب ناپا تو ایک بالش زیادہ نکل رہا ہے، اس کا مطلب کچھ کیا ہوا ہے. بار بار کہتا ہوں، جن کا کسی کے بنیان اور پجامے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بنیان سونگ رہا ہے نا، لگایا کرو ایک کھینچ کے تھپڑ اس کے، میں الو بنا رہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب آپ ان کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ پہ مسمرزم ہو جاتا ہے.
آپ عقیدت میں ان سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر یہ جو آپ کو دکھائیں گے آپ کو نظر آئے گا. متاثر ہی نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم کبھی بیٹھے تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. ایک عامل تھے 20 سال پہلے, ہمارے ایک شاگرد کو انہوں نے جن دکھائے, 5-6 جن, دھواں دھواں نظر آ رہا ہے, یہ جن ہے, ہوا ہا کر کے دکھا دیا. تو اس نے کہا استاد جی آپ چلیں آپ کو بھی دکھائیں گے. میں گیا, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا مجھے تو کوئی دھواں نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی نہیں. اس نے کہا دیکھنا ان کو رات کو آئیں گے جنات, میرے بارے میں پیش گوئی کی. میں رات خراٹے لے کے سویا ہوں, صبح خراٹے لے کے. اس دن اتنی اچھی نیند آئی, اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی. نہ رات کو نظر آیا نہ دن کو نظر آیا. تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور یہ ہندو اس کام میں زیادہ ماہر ہیں, یاد رکھو. پادری تو اس سے بھی زیادہ ماہر ہیں. پادریوں کے پاس جاؤ, آپ کو ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. ایک پادری, ہم بچپن میں جہاں میں نے بچپن گزارا ہے وہاں ایک پٹھان تھا نابینا. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ نابینا کیوں ہو گیا, پیدائشی ہے یا کیا؟ انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ یہ حج کرنے گیا تھا, اس کا پاسپورٹ ویزا بٹوا سب گم گیا, اور اس میں بہت پیسے بھی تھے اور ڈاکومنٹ بھی بہت قیمتی اس کے ڈاکومنٹ تھے. یہ بہت تلاش کی, نہیں ملا. تو کسی پادری نے اس سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ بٹوا کہاں رکھا ہوا ہے, اپنے عمل کر کے بتاؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں وہ مل جائے تو تم نے عیسائی مذہب قبول کر لینا ہے, کیونکہ پھر یہ ہمارے برحق ہونے کی علامت ہوگی. تو پادری نے اسے جو جگہ بتائی, بیائی نہیں وہیں رکھا ہوا تھا وہ. یہ پٹھان عیسائی ہو گیا. جب یہ عیسائی ہوا ہے تو ماں غیرت مند, اس نے اس کو لتاڑا کہ تو نے مذہب چھوڑ دیا ہے. اس نے کہا کہ میں نے مذہب چھوڑا ہے لیکن مجھے اس مذہب کے برحق ہونے کی دلیل ملی ہے کہ اس نے جہاں پادری نے بتایا تھا نا بٹوا, وہیں ملا ہے, وہیں رکھا ہوا تھا وہ, بالکل اسی جگہ پہ. حالانکہ یہ تو کسی کو علم تھا ہی نہیں. ماں نے اس کو سمجھایا, غیرت مند ماں تھی, باز نہیں آیا. تو جب یہ سونے کے لیے لیٹا, اس کی دونوں آنکھوں میں چاقو مار دیے ماں نے کہ جب تو اسلام جیسی نعمت تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا غیرت تھی, غیرت. اس پہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ آنکھ میں چاقو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال ماں نے پٹھان ہونے کا ثبوت تو پیش کر دیا نا. آج میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں, بھائی قادیانی ہو گیا, کیا کریں؟ نکالو اس کو گھر سے, مرتد کو, خنزیر کو نکالو گھر سے, بائیکاٹ کرو. فون آتے ہیں, بھائی نے 3 طلاقیں دی ہیں, بیوی کو رکھا ہوا ہے, کیا کریں؟ نکالو اس کو, زانی شرابی کو, بھابھی کو بھی نکالو گھر سے, بھائی کو بھی نکالو. بولو جاؤ جا کے طوائف خانوں میں, ہیرا منڈی جاؤ, جا کے زنا کرو وہاں پہ, ہمارے گھر کو خراب نہیں کرو. جو 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھے اس کو گھر سے دھکے دے کے نکالو, ورنہ تم پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا. مذاق بنائے ہوئے طلاقیں دیتے ہیں, پھر رکھ لیا, فتوا لے آئی, ادھر سے لے آؤ, تمہارا خاندان, تمہاری نسلیں خراب ہو جائیں گی. زنا کو کوئی زنا سمجھ کے کرے ٹھیک ہے, وہ قابل معافی ہے, توبہ کر لے گا کسی وقت. لیکن ایک چیز اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں بتا دی کہ نہیں رکھ سکتے, پھر بھی رکھ رہے ہو, اس کا مطلب یہ مذاق بنایا ہوا تم لوگوں نے قرآن کو. اسلام کو, مذہب کو تبدیل مت کرو, خود تبدیل ہو. دیکھو لوگ سود کھاتے ہیں, یہاں بھی کچھ لوگ ہیں بینک میں جاب کرتے ہیں, مینیجر ہیں, ہم ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ سود حرام ہے, مگر بد اخلاقی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سود کو یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں جائز ہے, کہتے ہیں غلط ہے. بہت سے بے نمازی ہیں, مانتے ہیں کہ بھائی نماز چھوڑنا بری بات ہے, ہم ان سے اخلاق سے ملتے ہیں, ان سے رشتہ داری بھی ختم نہیں کرتے. بھائی کچھ مسلمان نیک ہوتے ہیں, دین پہ چلتے ہیں, کچھ بیچارے کوشش کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اللہ محبت سے ان کو چلائے انسان, وہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ اسلام میں نماز ہے ہی نہیں, پھر وہ دوستی کے قابل ہو سکتا ہے کیا؟ اسے دلائل سے سمجھایا جائے گا, نہیں مانے تعلق ختم. کیونکہ ایسے آدمی کو اپنے خاندان میں ٹھکانہ دو گے تو تمہاری نسلیں دہریہ ہو جائیں گی, تمہاری نسل برباد ہو جائے گی. لوگ کل طلاق کو مذاق بنا لیں گے, تو قادیانی ہو گیا, مرتد ہو گیا, پھر بھی تعلقات رکھے ہوئے اس سے. جائز نہیں ہے کوئی قادیانی ہو جائے, اللہ نہ کرے آپ کے بھائیوں میں کوئی, اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. لڑکی ہے, عیسائیوں میں شادی کر لی بھاگ کے اس نے. یورپ امریکہ سے ایسے بھی واقعات آتے ہیں, ہماری بیٹی نے انگریز سے شادی کر لی, کرسچن ہے, کیا کریں, کیا کریں گے, بھگاؤ اس کو گھر سے, ختم تعلق بالکل. دیکھو غیرت دکھاؤ گے تو تمہارے خاندان کی حفاظت ہوگی. مذہب پہ کمپرومائز مت کرو, بتا رہا ہوں میں, کیونکہ جنگلی بن جاؤ گے, بالکل نسلیں برباد ہو جائیں گی. یہ مذہب ہے جو انسان کو روک کے رکھتا ہے, کچھ خاندانوں کو جوڑ کے رکھتا ہے. مذہب نہیں ہے تو جا کے دیکھو ان یورپ میں ان لوگوں کا کیا حشر ہوا ہے. ان کے نہ چاچے کا پتہ, نہ مامے کا پتہ, نہ بھائی کا پتہ, نہ بہن کا پتہ, نہ کچھ ہے ہی نہیں. یہی ہوگا تمہاری نسلوں میں, اور اس کا پھر وبال تم پر پڑے گا قیامت کے دن. تو وہ جو پٹھان تھا نا بیچارہ, وہ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, اس کی آنکھیں اس کی ماں نے پھوڑ دی. تو وہ بتاتے تھے کہ یہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو اس پادری نے بتا دیا نا کہ بٹوا کہاں رکھا ہوا ہے,
تو کیا اس سے عیسائی مذہب کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا؟ یہ شعبدے ہوتے ہیں، شعبدے. ممکن ہے اسی پادری نے چوری کروایا ہو، سمجھ رہے ہو بات کو؟ عین ممکن ہے اسی کے اپنے اس نے چھوڑے ہوئے ہو اپنے شتونگڑے، اور اس نے چوری کروا کے رکھوایا ہو. یہ بڑے بہت ماہر ہوتے ہیں. یہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے ایک پیسے چوری ہو گئے تھے، میں ایک عامل کو گھر لے کر آیا، اس نے کچھ پڑھائیاں پڑھی اور اس نے بتا دیا کہ چور اس وقت آپ کے گھر کے اندر ہی ہے، اور کہہ رہے واقعتاً گھر کے اندر ہی چور تھا. میں نے کہا اصل میں یہ سالہ جو ہے نا، یہ جو عامل یہ پڑھائیوں سے نہیں پتہ لگایا، اس کے اس چور سے تعلقات پہلے سے تھے. یہ پہلے سے، یہ خود خاندانی چور ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ خود خاندانی باپ دادے سے چور چلا آ رہا ہے، اس کے چوروں سے بھی تعلقات ہیں. ان دونوں نے پہلے سے مکمکہ کیا ہوا ہے کہ تم چوری کرنا اور میں تمہارا نام بتاؤں گا، تم پکڑے جاؤ گے، تھوڑی بہت دھنائی ہوگی، لیکن جو سمجھ رہے ہیں نا آگے عقیدت میں جب یہ لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے اور نذرانے آئیں گے تو آدھا تیرا آدھا میرا، وہ ریکوری ہو جائے گی. ہائے ہائے کیا سنائیں آپ کو واقعات. ایک اور سنا دوں آپ کو اپنا واقعہ تاکہ آپ لوگوں کا ان عاملوں پر سے یقین ہٹے. اپنا واقعہ، میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا معذرت کے ساتھ، واقعہ اسی قسم کا ہے تو کیا کریں، تو میری والدہ نے بہت کوشش کی کہ میں یہ کام نہ کروں. ہر طرح سے سمجھایا، محبت سے بھی، یہاں تک کہ بددعائیں لینے پر آ گئے. اور مجھے پتا تھا کہ جب کسی چیز کو شریعت نے حلال کیا ہو اور انسان کرنا چاہے تو پھر ماں کی بددعائیں نہیں لگتی. اللہ کا بڑا فضل ہے، والدہ میرے ساتھ ہی ہیں، مجھے خدمت کا موقع مل رہا ہے ان کی الحمدللہ، خوش و خرم ہے. لیکن اس وقت کہ میں نہیں کرنے دوں گی. جب ہر طرح سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس پہ قابو نہیں پایا جا رہا، یہ پکڑائی میں نہیں آ رہا، تو کسی نے کہا کہ شیر شاہ پہ ایک بزرگ بابا بیٹھتے ہیں، شیر شاہ پہ ایک بزرگ بابا بیٹھتے ہیں، وہ ایسے عملیات کریں گے کہ اس نے جہاں رشتہ بھیجا ہوا ہے اور جہاں بات اس کی ہو گئی ہے، طے ہو گئی تھی بات، وہاں رشتہ ٹوٹ جائے گا. ایسا پکا ڈھکا عمل کریں گے، ایسے وظیفے تعویذ دیں گے کہ جہاں میری بات طے ہو گئی تھی باقاعدہ نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی اور وہ وہاں رشتہ ٹوٹ جائے گا. مرتا کیا نہ کرتا. والدہ نے کہا چلو ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے یہ کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن جب لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ہر طرح سے نا امید، والدہ نے کہا چلو پھر ٹرائی کرتے ہیں. وہ بابے کے پاس گئی، اس نے کچھ الٹے سیدھے، وہ بابے بیچارے کو کیا پتا. 3-4 دن بعد میرے پاس فون آیا، انگلش میں ایک جوان لڑکا انگلش میں بات کر رہا ہے، جیسے یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بہت تعلیم یافتہ ہوں. مجھ سے اس نے ایسی باتیں کی، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایسی باتیں کی جو باتیں سن کے انسان رشتہ توڑ دیتا ہے. لوگ جو اتنے بڑے بڑے پجامے شامیانے جیسی قمیضیں پہنیں گے، ان کو وہ تکیانوسی سمجھتے ہیں. غریب لوگوں تم ابھی تک کپڑوں میں ہی الجھے ہوئے ہو. ان کے ہاں یہ کپڑے وپڑے بیکار قسم کی باتیں ہیں. یہ تو ہنستے ہیں کہ یار ان کو دیکھو کپڑوں کی بات کرتے ہیں، پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. وہ اس پہ یہ شعر سنائیں گے ہمیں. میں خدا کی قسم کسی قوم کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے، آپ کا مستقبل بتا رہا ہوں کہ اسلام کو فالو نہیں کیا تو آپ کا فیوچر یہ ہے. ترقی کے باوجود اور بغیر ترقی کے کیا ہوگا؟ انہوں نے تو ترقی کر لی پھر یہ فیوچر ہے، ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے اور فیوچر یہ ہو، ہمارا تو بیڑا غرق. سمجھتے ہو؟ وہ تو شراب بھی پیتے ہیں تو برانڈیڈ شرابیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو کچی پیے گا. ڈاکو بھی کچے کے ہمارے یہاں، جن کے کوئی کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کہاں سے نکل آئے. ان کے ڈاکو بھی ایک گینگ ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے یہ ان کا سربراہ ہے، اس کو فوکس کرو. اب ہمارے تو پتہ ہی نہیں، گلی محلے میں ہر دوسرے گلی میں کوئی ڈاکو ہے. ہمارا تو حشر ان سے زیادہ خراب ہوگا بھائی صاحب. تو چوتھا جو گھر تھا نا، وہ اس میں ایک صاحب وداؤٹ شرٹ پی بھی تھی، انہوں نے تھوڑا سا دائیں بائیں لہرا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ کائنڈلی، انہوں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں گھر میں. تو ایک ان کی کوئی وائف ہوں گی یا دادی ہوں گی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، بیچاری بہت ہی بوڑھی خاتون اور ویسٹرن ڈریس پہن کے بیٹھی ہوئی. دادیوں نانیوں پہ سر پہ چادر کتنی اچھی لگتی، کیا خیال، پراپر ڈریس کتنا اچھا لگتا ہے، ہاتھ میں تسبیح. بولو اگر کسی کی دادی چڈی پہن کے بیٹھی بھی ہو، آپ کو سکون ملے گا؟ ان کا قصور نہیں ہے بھائی، ان کے پاس تو مذہب نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہے. ہم کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم سے تو حساب ان سے زیادہ ہوگا. میں واللہ اس عورت کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کا انجام مجھ سے اچھا ہو، میرا انجام برا ہو، جو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، میں لٹکا ہوا ہوں، اس کی بخشش ہو جائے، عین ممکن ہے. لیکن میں آپ کو آپ کا بھیانک فیوچر دکھا رہا ہوں کہ اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا تمہارا انجام یہ ہے. پھر ہمیں اپنی دادی یاد آئی. یار ایک ان کی دادی ہے، ایک ہم لوگ کی دادی. مصلی، وضو، غسل، طہارت، بات بات پہ اللہ کا نام لینا، کوئی پریشانی آئی کوئی بات نہیں. ہماری دادی کو ایک غم پہنچ گیا، ان کے بھتیجے کی ڈیتھ ہو گئی،
رو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں اللہ یہ ہمارا اختیار نہیں آنکھوں پہ, یہ تو غیر اختیاری ہے. یعنی اللہ سے صبر مانگا جا رہا ہے, روزے چل رہے ہیں, اس میں تلاوت چل رہی ہے, اور اتنے سارے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد ایک دادی کو محبت عزت کے ساتھ پال رہے ہیں. وہ دادی اچھی ہے, یہ انگریزوں کی دادی اچھی ہے؟ بولو. اب پتہ نہیں یہ دادی تھی یا وائف تھی, واللہ عالم, یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہم نے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں, جو بھی ہو. تو ہم جب گھر کے اندر گئے تو گھر ایک کباڑ خانہ بنا, ظاہر ہے نہ کوئی بہو نہ پوتا نہ نواسا, بوڑھا, دونوں کی ایج بھی ہو گئی ہے. اچھا یہ جو صاحب تھے شرٹ اتار کے, یہ جوان تھے, یہ بوڑھے نہیں تھے. تو کوئی عربی تھے, کسی زمانے میں آ گئے تھے, لیبیا ویبیا کے کوئی عرب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے اپنے گھر میں اتنا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دنیا میں, انہوں نے پھر بتایا کہ دنیا میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے, تو ہر ملک کی کوئی نہ کوئی یادگار لا کے میں نے گھر میں, وہ اتنی جمع ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی سلیقے سے رکھنے والا, لیکن چونکہ وہ مسلمان فیملی سے ان کا تعلق تھا تو کتا نہیں نظر آیا ہمیں گھر میں. میں نے کافی تلاش کیا, یا تو انتقال ہو گیا ہوگا کتے کا, ہمیں دیکھ کے کتوں کے خلاف بہت بیان کرتا ہے, موو کر گیا ہوگا وہاں سے. کتے بڑے ذہین ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہی بندہ آ رہا ہے جو ہر وقت ہمارے خلاف بولتا ہے. یہ کتنے گھر ہو گئے میرے بھائی؟ 4. تو کر لو پھر, یہی صحیح ہے. تمہارے لیے کیا خیال ہے اگر ہمیں آپ کو ہمارے 4 شادیاں اور اتنے بچوں پہ آپ کو نفرت ہے, فنڈامنٹلسٹ, اس غربت مہنگائی کے دور میں اس قسم کی مفتی صاحب فضول باتیں کرتے ہیں, تو پھر دوسرا نظریہ تمہارے پاس کس کا ہے؟ گوروں کا. اور انہوں نے ترقی کی ہے تو بھی اس تباہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے, ہم تو اس سے 10 گنا زیادہ تباہ و برباد ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے اللہ اپنا خدا کس کو بنا لو؟ اللہ کا. اللہ نے کہا رزق کون دے گا؟ میں دوں. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, میں نے کہا ہم ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ فیملی سسٹم کو توڑنے کی بات کر رہا ہوتا ہے, ایک کلپ دیکھتے ہیں وہ دولت 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 دولت, ایک دیکھتے ہیں تو صحت صحت صحت, اتنا زیادہ صحت کو بڑھا چڑھا کے. صحت ہماری ضرورت ہے, شریعت نے اس کو فوکس کیا ہے, لیکن میرے بھائی دوسری طرف یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے, آپ مائیکل جیکسن سے زیادہ صحت کے اسباب اختیار نہیں کر سکتے. مائیکل جیکسن کے پاس جو کھانے کے لیے بادام تھے وہ ہمارے باداموں کی طرح نہیں تھے, اس کو چھیلا بھی جراثیم والے ہاتھوں کے بغیر چھیل کے رکھا جاتا تھا. وہ جو سیب کھاتا تھا میرے بھائی, وہ بڑا جراثیم لیس سیب, جراثیم پر پابندی تھی مائیکل جیکسن پر اٹیک کرنے پر, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. اور ہم ہر وقت انڈیا اسرائیل کی جنگ میں ہو نہ ہو, جراثیم ہر وقت ہمیں ستا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود مائیکل جیکسن کامیابی کے تمام اسباب, جو کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں آپ نے گوروں کی کتابوں میں پڑھی ہیں, مائیکل جیکسن میں وہ 21 علامتیں تھیں. 7 کو 3 سے ضرب دے دیں آپ, کتنی علامتیں تھیں بولو؟ 21. کامیاب لوگوں کی علامت ہے کہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے, وہ جو ٹائم دیتا تھا پہلے پہنچ جاتا تھا. کامیاب لوگوں کی علامت ہے صبح جلدی اٹھتے ہیں, مائیکل جیکسن صبح بولو جلدی اٹھتے. کامیاب لوگ رات کو, مجھے نہیں پتا وہ 7 علامتیں کیا ہیں, میں نے نہیں پڑھی, میں تو وہ والی بتاؤں گا نا جو اللہ رسول نے بتائی, وہ بھی مائیکل جیکسن میں پوری تھی. رات کو جلدی سوتا تھا, صبح بولتے کیوں نہیں بھائی جلدی اٹھ. اس کے گردوں پر خراب ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. تیرے گردے میں پتھری آئی نا, انشورنس کمپنی تجھے گردہ پرووائڈ کرے گی, گارنٹی ہے, کیونکہ ڈاکٹر ہر وقت ٹیسٹ کرتے رہتے, کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. جس رات اس کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہے مائیکل جیکسن کی, اس رات سونے سے پہلے بھی تمام ڈاکٹروں, جو بھی اس کے ڈاکٹر تھے نا, انہوں نے اس کی نبض بھی چیک کی, بلڈ پریشر بھی چیک کیا, شوگر بھی چیک کیا, گردے گردے سب اوکے کی رپورٹ. سر جیسے جہاز کو جب اڑایا جاتا ہے نا, تو پہلے جو فضائی کمپنیوں کا انجینئر ہے وہ NOC دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی اب کوئی پرابلم جہاز میں نہیں, پھر جہاز فلائی کرتا ہے. تو مائیکل جیکسن کو ہم اور آپ کی طرح سونے کی اجازت نہیں تھی کہ سینے میں یہاں ہمارے پین ہو رہا ہوتا ہے, پھر بھی ہم گیس کی گولی کھا کے لیٹ جاتے ہیں, حالانکہ وہ ہارٹ کا درد ہو رہا ہوتا ہے. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر ہارٹ کا ہوا تو اٹیک سے پتہ چل جائے گا ہمیں, فی الحال کیا کرو, گیس کی گولی کھاؤ. ہمارے یہاں یہ سیٹ اپ چل رہا ہے, سمجھ رہے, ہمارے یہاں سیٹ اپ چل رہا ہے. تو ایسا مائیکل جیکسن کے نہیں تھا, وہ اتنے بیوقوف لوگ نہیں تھے. انڈا موڑ پہ تھوڑی رہتا تھا مائیکل جیکسن. مائیکل جیکسن امریکہ میں پیدا ہوا ہے بھائی, ہماری طرح دقیانوس نہیں تھا, تو اس کا ایسے اجازت نہیں تھی جاؤ اور خراٹے لے کے سو. بھائی پہلے ڈاکٹر چیک کریں گے, کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے کہ سوتے میں ہی انا للہ ہو جائے آپ کا. ڈاکٹروں نے چیک کر کے رپورٹ پیش کی کہ اوکے کی رپورٹ ہے, اب آپ کو سونے کی اجازت. سویا ہے اور اب تک مجھے نہیں لگا کہ آنکھ کھلی ہے اس کی, جب سے سو ہی رہا ہے.
تبھی قرآن نے کہا نا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، خدا کی قسم قرآن کی آیت مائیکل جیکسن پہ ٹھا کر کے لگتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب تم مرتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جب تم سوتے ہو تو بھی اللہ روح کو کھینچ لیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر سوتے میں اللہ جس کے موت کا ارادہ کر لے اس کی روح کو واپس امریکہ کے ڈاکٹر نہیں لوٹا سکتے. یمسک، روک کے بریک لگا دیتا ہے، میں نہیں بھیج رہا، جا جو کرنا ہے کر لے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگوں کی سوتے میں موت ہوتی ہے. قرآن کی سائے سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں سوتے میں نے تمہارا شعور کھینچا، روح نکالی، اب میں سوچتا ہوں کہ واپس بھیجنے کی اب ضرورت نہیں ہے. اسی لیے صبح ابا کو آ کے لوگ اٹھا رہے ہیں، ابا اٹھ جائیں، ابا ہل ہی نہیں رہے ہوتے. پھر ناک پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا. کتنے لوگوں کی ایسے موتیں ہوئی ہیں. تو اللہ نے مائیکل جیکسن کی موت کا جب ارادہ کیا تو مائیکل جیکسن سویا ہے، خراٹے لیے ہوں گے، ڈاکٹروں نے چیک کیا، ہاں بھائی سو گیا ہے، اتنے بجے اس کے اٹھنے کا ٹائم ہے. اللہ میاں نے ارادہ کیا یمسک التی قضا علیہ الموت، جس کی موت کا فیصلہ کر لوں اس کی روح کو روک لوں گا. اللہ کہتے ہیں میں روک لی، اب تم اس کو فلولا ان کنتم غیر مدینین، سورہ واقعہ کی آیت دیکھو، ترجعونہا ان کنتم صادقین. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پاورفل ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، اللہ کہتے ہیں میں روح نکال رہا ہوں، ذرا روک کے دکھاؤ تو صحیح نا. سارے ڈاکٹر سائنٹسٹ مل کے اس کی روح کو لوٹا کے دکھا دو، پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو، پتہ چل جائے گا تمہاری کیا اوقات ہے. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اور جنگ کس سے کر رہے ہو آپ؟ خدا سے. آپ کہہ رہے ہو میں کلچر کو فالو کروں گا، میں اپنی خواہشات کو فالو کروں گا. بھائی جس نے بنایا، جس کے ہاتھ میں ہو، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو فالو کس کو کرنا ہے؟ اسی اللہ کو فالو کرنا ہے. تو میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ یہ گھڑی کہاں گئی بھائی، مجھے ٹائم کا کچھ نہیں، یہ بھی بند ہو گئی ہے، 2:20 تو ہو رہے ہیں لیکن ٹائم تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اب ہو کیا رہا ہے، جب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے تو آپ دولت کو مشن بناتے ہو کبھی، پھر آپ ہمیشہ موٹیویشن کے لیے اپنے سے زیادہ دولت مندوں کو دیکھتے ہو، جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اپنے سے کم لوگوں کو دیکھتے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی ڈپریشن ختم. آپ کہو گے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے، دیکھو فلاں تو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، میں کم از کم کرائے کے گھر پہ تو سو رہا ہوں نا. تو اللہ نے مجھے، میں کچھ دن پہلے جا رہا تھا صدر کی طرف، رات کے وقت 12:30 بجے جانا تھا میرا، تو فٹ پاتھ پہ میں نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے دوست احباب سے کہا ان کی بھی زندگی ہے، کیسے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. اللہ نے ہمیں عیاشیوں میں رکھا ہے، بہت عیاشیاں دی ہیں. اگر میں بھیڑیا ٹاؤن چلا جاتا اور کہتا یار ہم انڈا بوڑے پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھو یار، تو کیا ہوتا؟ بھائی تم نے جانا ہے جاؤ بحریہ ٹاؤن، منع کسی نے نہیں کیا، لیکن جو اسٹینڈرڈ آپ کا ابھی ہے اس سے دیکھو ہمیشہ نیچے کی طرف. سکون ملے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو، ڈپریشن کی بیماری کوئی جانتا بھی نہیں تھا پہلے کیا ہوتی ہے، حالانکہ یہ وسائل نہیں تھے. اب وسائل آنے سے اسٹریس اور ڈپریشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہم نے سانپ پال لیا اور سانپ کا منتر ہم نے سیکھا نہیں ہے کہ اس کے ڈنگ سے کیسے بچا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگوں نے دولت تو رکھ لی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے دولت سانپ بن کے نا دولت مندوں کو ڈستی ہے. تو پہلے کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کے اس سانپ کا منتر سیکھتے کہ یہ دولت تمہیں فائدہ پہنچائے، تمہیں ڈس نہ لے. تو یہ اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کے آتا ہے، اسلام سے سیکھ کے آتی ہیں چیزیں، اور اسلام کو آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تو یہ دولت ڈسے گی، کاٹے گی. دولت مندوں کی لڑائیاں دیکھو باپ کے مرنے کے بعد زندگی میں ہی پھڈے شروع ہوتے ہیں. خطرہ ہو جاتا ہے یار ابا اتنا کچھ ہے ابا کے پاس، تو یہ مجھے کتنا ملے گا، اس میں سے مجھے کتنا ملے گا. ایسے بچوں کو پتا ہے میں ابا کو کیا کہتا ہوں، زندگی میں کہیں اور ٹرسٹ میں دے دے بھائی، ایسی نالائق اولاد کو دو ہی نہیں جو زندگی میں تمہاری جائیدادوں پہ نظر لگا کے. زندگی میں انسان چاہتا ہے میرا باپ زندہ رہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اسی کا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب اسی کا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو موٹیویشن اتنی ملی ہے کہ دولت، پیسہ پیسہ پیسہ، تو پھر آپ تو غیر اخلاقی طریقے اختیار کرو گے پیسہ کمانے کے. ابا کی جائیدادوں پہ بھی نظریں ہوں گی، ابا کی بٹموں پہ بھی نظر ہوگی، بیگم کی نظر بھی میاں کی جائیدادوں پہ ہوگی. ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں مارکیٹ میں، سن کے بے ہوش ہونے کا دل کرتا ہے. جن پہ گزر رہی ہے ان پہ کیا حالات ہوں گے. میں تو کہتا ہوں تم ایک ڈپریشن کی گولی کھا رہے ہو ان حالات میں، تو یار تم تو پورا کنستر کھانا چاہیے تمہیں. خدا کی قسم میرے بھائی، اپنے گھروں میں مذہب لے کر آؤ، اسلام لے کر آؤ. بڑے بڑے پھڈوں سے جان چھوڑ جائے گی. چھوٹے موٹے آلو پیاز ٹماٹر پہ جھگڑے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہر گھر میں محبت جہاں ہوگی تھوڑا بہت بدتمیزیاں ہوں گی. مجھے بہت سے میاں بیوی آگے بتاتے ہیں ایکچولی ہمارے اندر اتنی محبت ہے، ہمارے کو بھی پھڈا ہی نہیں ہوا، 20 سال سے لے رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یا تو یہ پھینک رہا ہے
بہت لمبی پھینکی ہے اس نے. یا یہ کہ دونوں پاگل ہیں. دونوں کیا ہیں؟ پاگل. دماغ ہی نہیں ہے تو لڑنے کے لیے بھی تو کچھ دماغ چاہیے نا. یا پھر یہ کہ ویجیٹیرین ہے, ٹماٹر ہی پہ ساری زندگی گزار دی. تو آپ میڈیا پہ جاتے ہو, دولت 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 دولت, شہرت 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 شہرت, صحت 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 صحت, بڑا گھر پراپرٹی 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 پراپرٹی, خوبصورتی. یہ بھی خواتین کا ایک مسئلہ ہے, مردوں میں بھی ہے یہ لیکن خواتین میں زیادہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا میرے بھائی, جب آپ نے ان چیزوں کو خدا بنا لیا تو اس سے آپ کی اسٹریس کم ہونے کے بجائے بڑھے گی, کیونکہ ان میں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے. اول تو یہ یقین نہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی. وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا, کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ وہ کیا ہے, جس پہ غرور کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور تجھ کو آج ہے, یا غرور آج تجھ کو ہے. کچھ مجھے شعر پورا یاد نہیں آ رہا. ندیم شاد ایک انڈیا کے بڑے شاعر ہیں, نوجوان لڑکا, بڑی خاندانی قسم کی شاعری کرتا. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. آپ کا دماغ کہیں اور جا رہا تھا تو میں نے آگے بتا دیا, خوشی ہے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں. شاعر کہہ رہے جو خوشی جس پہ تو آج اترا رہا ہے